الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ عبادت کرنا سیکھیں، اور وہ عبادت ہماری 24 گھنٹے کی، یعنی کہ ہمارے ہر روز صبح سے لے کر شام تک، اور رات شام سے لے کر اگلی صبح تک عبادت ہی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو احکام ہیں وہ بڑے سادہ اور صاف بالکل واضح ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کی سنت مبارکہ اور وہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کی وجہ سے وہ نیچے پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچا۔ سارے کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب اس میں جو آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ جو اہل سلوک والے لوگ ہیں، اہل اللہ کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ اصل میں امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا نصب العین سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں یہ چیز سیکھنی پڑے گی تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا ٹھہرنا صرف اتنا ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کی ایک حدیث مبارک ہے کہ یہاں دنیا کا وقت ہمارا ایسے ہی ہے، جس کی مثال آپ نے حدیث میں جو مفہوم ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک مسافر ایک درخت کے نیچے آ کے سائے میں تھوڑا دیر آرام کیا اور چلا گیا۔ تو ہماری جو موت ہے وہ ہماری قیامت ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ سے آپ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے۔ جب تک قیامت کھڑی نہیں ہوگی ہم عالم برزخ میں اللہ ہمیں رکھیں گے۔ اب وہ دنیا جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں ادراک ہوگا، اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ جن حضرات کو اللہ سمجھ دیتے ہیں ان کو پتہ ہے، جن کو نہیں سمجھ دیتے ان کو نہیں پتہ۔ وہ مرنے کے بعد ہی وہاں پہ جا کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو اصل چیز ہے عبادت، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ سیکھنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو توبہ کی جائے کہ اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوئی۔ اس کے بعد جن لوگوں کے ہم نے حق غصب کیے ہیں، خدا نخواستہ پتہ نہیں چلتا کہ دانستہ یا نادانستہ، ان سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور جن کے ادا نہیں ہو سکے، جو چلے گئے ہیں، تو ان کے لوائقین سے رابطہ کر کے ان کے حق ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اس کے بعد بڑا عمل یہ ہے کہ اپنے ساری چیزوں کو جب آپ نے توبہ کر لی تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ اب علماء اس کے اوپر جو بھی کہیں ان کو زیادہ علم ہے، لیکن ہمارے علم میں جو بزرگ حضرات کے پاس بیٹھ کے جو ہمیں علم یا سمجھ آئی، علم آیا، وہ یہ ہے کہ اللہ سارے گناہ واقعی معاف فرمائے، اور وہ توبہ جس میں ہم گناہ سے جب توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دوبارہ اس طرف نہ آئیں، ہمیں آپ اس کی توفیق عطا فرمائیں، ہم یہ برائی دوبارہ نہ کریں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، تو اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ اس طرف رجحان اپنا جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بزرگ حضرات جب
اس میں سلوک میں یہ یقیناً ایک بات ہے کہ آپ کو شیخ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آسان سی ایک جو چیز بتائی وہ یہ ہے کہ آپ ہر روز جن کو تو اللہ نے کسی بندے سے ملوایا ہوا ہے وہ تو اس کے راستے پہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں ان کی رہنمائی میں چلیں، جن کو نہیں ایسا کوئی شخص ملا جو ان کی رہنمائی کر سکے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت برائے اس معاملے کے لیے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا اللہ والا کے ساتھ میرا رابطہ فرما دیں جو مجھے آپ کا راستہ بتائے۔ اب وہ راستہ کیا بتائے گا؟ وہ آپ کو ذکر کی طرف تلقین کرے گا، آپ ذکر اذکار میں چل پڑیں گے، اس کے بعد وہ آپ جب اپنی کیفیات اس سے ڈسکس کریں گے، اس سے بات کریں گے، تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، اس کو دور کریں، پھر وہ آپ کے لیے دعا مانگے گا۔ اب یہاں بات جو ساری چل رہی ہے وہ اس طرح چلتی ہے کہ جناب علی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اس منہ سے مانگو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو میرا منہ سے جو گناہ ہوئے وہ آپ کے منہ سے تو نہیں ہو رہے، تو آپ اگر میرے لیے دعا کریں گے تو وہ یقیناً قبولیت کے درجے میں جائے گی۔ اسی طرح جس بزرگ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جاتا ہے وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ پھر بزرگ حضرات کی توجہات ہوتی ہیں جو توجہ کی وجہ سے تھوڑا سا وہ توجہ کو سمجھنا ایسے ہی سمجھنے کہ رکی ہوئی گاڑی کو دھکا دینے والی بات۔ ایک عام سی مثال دے رہا ہوں کہ گاڑی رکی ہوئی ہے، اس کی بیٹری تھوڑی ڈاؤن ہے اور ویسے ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو اس کو گیئر میں ڈال کے جب تھوڑا سا دھکا دیتے ہیں تو جب آپ اس کو کلچ کو چھوڑتے ہیں تو گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا یہ معاملہ ہوتا ہے توجہ کا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، معاملات مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے بات، اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ توجہ کے ساتھ تھوڑا سا دل ادھر مائل ہوتا ہے، جب دل اللہ اللہ کرنا شروع ہوتا ہے، یہ دل واقعی ہی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ قلب کا نام جو رکھا گیا ہے، قلب دل کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ غالباً فرمایا ہے کہ جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا، سلامتی والا دل لے کے آئے گا، تو یہ سلامتی والا دل جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ ٹھیک کریں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے، تو ہمارا دل انشاءاللہ تعالیٰ سلامت ہے۔ پھر ہمیں حفاظت میں رہیں۔ حفاظت میں کس کی رہیں؟ اللہ کی، تاکہ ہم شیطان کے ہتھکنڈوں سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان آپ سے دور بھاگے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وہ اور تیزی سے دور بھاگتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ ہوائیں چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہتھیار آنا شروع ہو گئے آپ کے پاس۔ جب آپ نے ذکر اذکار کی دنیا میں قدم رکھا تو پہلے بزرگ حضرات کیا کرا رہے ہیں؟ اللہ اللہ کا ذکر نقشبند استاد خفی یعنی زبان سے نہیں کراتے، خیال سے، دل سے کراتے۔ آپ خیال سے اللہ 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 کرتے رہتے۔ چشتیہ قادریہ سہروردی حضرات اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ چہار میں ذکر بتاتے ہیں۔ اب یہ طبیعتوں پہ منحصر ہے کہ بزرگ حضرات جن کے پاس آپ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ فراست دی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ جہر کا ذکر کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کو وہ ذکر جہری بتاتے ہیں، اونچی آواز میں ذکر کرنا۔ جن کو عموماً نقشبند استاد جو ہیں وہ جہر کا ذکر نہیں بتاتے، وہ خفی ذکر بتاتے ہیں کہ دل میں اللہ 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 دل میں ہو۔ اور سارا دن ہمارے فرمایا کرتے ہیں یہ جو آپ کے ہاتھ کی جو کل شہادت والی انگلی ہے، یہ انگلی جو ہے، اس انگلی کو وہ ایسے اس طرح اس کی ایک ترتیب ہے، یہ انگلی چلتی رہے آپ کی سارا دن، اور اس کے ساتھ آپ کا دل اللہ 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 اللہ۔ اب جب یہ چیز شروع ہوئی تو اللہ کی رحمت بھی آنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر جب بتایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ تحلیل اس کو کہتے ہیں، تحلیل لسانی۔ اور ہم لوگ جو بزرگوں کے ہمارے بتائے بزرگوں کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کو خفی کریں، یعنی سانس کے ساتھ کریں کہ آپ لا کا ادھر یہ دماغ کے درمیان میں جہاں پہ ہمارا لطیفہ سلطان الاذکار ہے،
यहाँ से वो दाएं कंधे पे इलाहा और लतीफ़ा रूह पे लेके आते हैं और वहां से इल्लल्लाह की ज़रब कलब पे लगाते हैं। ये नफी इस्बात का जिक्र इसको कहते हैं, तहलील भी कहते हैं। तो जब ये जिक्र होता है तो ये दिल में जो थोड़ी बहुत ही मैल कुचैल रह जाती है वो भी साफ हो जाती है। अब आप ये कहेंगे जी कौन सी मैल कुचैल है, तो वो मैल कुचैल ये है कि जब एक इंसान कोई गलती बुराई करता है तो उसके दिल पे एक नुक्ता पड़ जाता है, फिर वो बुराई करेगा, दूसरा नुक्ता पड़ गया। अब मेरे जैसा आदमी जो सारा दिन ही कोई खुदा ना खास्ता गुनाहों में फंसा हुआ है, तो मेरे दिल पे तो नुक्ते पड़े हुए, स्याह नुक्ता हो गया मेरे, नुक्ते लग लग के। उसके लिए ये जो ज़रबे हैं, अल्लाह 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 की ज़रब ख्याल से लगाते हैं, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब ख्याल से लगाते हैं, तो वो दिल की ऊपर वो सफाई होती है। और ये भी हदीस मुबारक है, ये भी कोई अपनी तरफ से नहीं बताता। हदीस मुबारक क्या है, अल्लाह के नबी के उस हदीस का मफहूम हम बयान करते हैं, क्योंकि हदीस का मफहूम ही बयान हो सकता है। हमें तो उलमा तो हम है नहीं कि हम आपको वो मनोवन हदीस पढ़ के सुनाए। उसका मफहूम ये है कि हर चीज के लिए एक पॉलिश है, सैकल। उर्दू में हम उसको सैकल कहते हैं, स्वाद ये काफ लाम, पॉलिश, इसका आसान तर्जुमा। हर चीज के लिए एक पॉलिश है, और दिलों के लिए क्या पॉलिश है, अल्लाह का जिक्र। तो जब अल्लाह का जिक्र करते हैं आपका दिल साफ होगा, बुराइयां खत्म होंगी। तो जब बुराइयां आपसे आहिस्ता 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 आप कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, आप उन बुराइयों के अगेंस्ट अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह आपके ऊपर फजल फरमाते हैं, तो वो बुराइयां जब दूर होती हैं तो आपकी इबादतें ठीक हो जाती हैं। इस इबादत के फायदा क्या है कि ये जो दुनिया जहान हमारे लिए दारुल इम्तिहान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि दुनिया सिजनुल लिल मोमिन वल जन्नतुल लिल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसमें बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन हम मुख्तसरन बात करते हैं कि ये हमारे लिए इम्तिहान का है। हमें यहाँ बीमारी से वास्ता पड़ेगा, फिर अल्लाह ये बीमारी देगा, मारेगा। अच्छा, बीमारी में क्या अमल करता है? हमने वो अमल करना है जो आगे सुन्नत, हमने दवाई लेनी है सुन्नत के मुताबिक, और हमें तकलीफ में सब्र करना है। हमें चीख चाड़े नहीं मचाने, हमें चीखें नहीं मारनी। थोड़ा बहुत हाँ वो निकल जाती है बीमारी में, उसकी मुमानियत नहीं है, लेकिन हम उसको हम गिले शिकवे में आ जाए, अल्लाह से गिला करें नहीं, बुरी बात। सब्र करें, दवाई लें, सुन्नत है। दवाई के ऊपर एतबार नहीं है कि वो हमें शफा देगी, शफा अल्लाह की जात देगी और कोई शफा नहीं दे सकता। तो ये चीज आपकी बेहतर होगी। अब उसके बाद आपने कोई और मुसीबत पड़ गई, खुदा न खास्ता बच्चे बीमार हो गए, ये सारे इम्तिहान है हमारे। हम खुद बीमार हो गए, ये इम्तिहान है हमारे। ये आपको कुर्ब का जरिया अल्लाह से, कि जब बंदा बीमार होता है तो वो अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू करता है। तो अल्लाह ये भी देखने के लिए ये बीमारियां डालते हैं कि अच्छा इसको ये बीमार किया तब ये क्या करता है। तो जो हजरात हैं जो जिनको अल्लाह ने साफ दिल दिया हुआ है, कल्ब सलीम जिनको अल्लाह ने अता फरमाया, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह आपकी बड़ी मेहरबानी। तो जैसे कोई बुजुर्ग थे तो वो उन्होंने देखा एक आदमी, वो इनकी गालबन टांग में कोई तकलीफ थी, तो इस तरह उन्होंने देखा तो एक आदमी की दोनों टांगे थी ही नहीं, और वो जमीन पे घसीट के चल रहा था। तो ये खड़े हो, उन्होंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह शुक्र है मेरी एक टांग तो है जिसपे मैं कम अज कम मैं खड़ा हो सकता हूँ, इस बेचारे की तो दोनों टांगे नहीं है, ये तो जमीन पे घसीट के चल रहा है। इस तरह ये चीज समझ में थी उनकी कि ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत थी। मैं एक नेमत पे परेशान था, एक टांग नहीं है और उसकी तो दोनों ही नहीं है, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी तरह ये बीमारियां, ये मसाइल, ये हमारे कभी रिज़्क में कमी हो जाती है, कभी लोग आपके साथ इख्तिलाफ और झगड़े शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जिंदगी में आनी है। और आप देखें पुराने हजरात को, जैसे अभी मुहर्रम का दौर चल रहा है, मुहर्रम का ये बड़े बड़े नायाब दिन है ये, इनमें 10वीं मुहर्रम तक अहलुल्लाह की जमात रोजे रखती है,
اور اس کے بعد اگر باقی دن روزے نہیں رکھتے تو 9ویں 10ویں کا روزہ ضرور رکھتے ہیں. یہ وہ جس طرح ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس طرح یہ محرم کے بھی 10 دن ہیں. ان کی بڑے برکت والے دن، ان کی اپنے اللہ کے نبی کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت برکت والے دن. ان میں آپ دعائیں مانگیں گے، آپ کی دعائیں زیادہ قبولیت والا ان کو شرف عطا ہوگا. اسی طرح یہ جو دن ہیں ان میں ہم نے جب یہ معاملات اپنے ٹھیک کیے، ہم نے عبادتوں میں زور دیا اور اللہ کی طرف اپنا رجحان رکھا تو ہمارے پر اللہ کا فضل سے ہٹا ہو. اچھا، اب اللہ نے قرآن میں بھی یہ چیز فرما دی کہ آپ سمجھیں کہ جی میں آپ کو سمجھانے کہہ رہا ہوں. نہیں میرے بھائی، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سورۃ آل عمران کی ہے غالباً، یا آگے سورۃ نساء میں ہے، میں سپارہ بھول رہا ہوں. آیت یاد ہے، وہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن ہیں جو لوگوں میں پھیرتا رہتا ہوں. یعنی کبھی آپ کو اچھا دن مل گیا، اچھے حالات ہو گئے، کبھی آپ کو برے حالات ہو گئے. تو یہ اللہ کی مرضی سے چلنا ہے. تو یہ دنیا کے جہان میں جب ہم چل رہے ہیں تو اسی طرح ہم نے چلنا ہے. اللہ قدم قدم پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو یہاں اللہ والوں کی جماعت جو ہے وہ بار بار یہ اپنا پوزیشن ٹھیک کر کے اللہ کو دکھا رہی ہے کہ اللہ ہم آپ کے آگے حاضر ہیں. ہمیں آپ نے تکلیف دی، آپ ہی ہمیں بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے. دوائی کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے تکلیف میں دوائی کھائی تھی، میں بھی کھا رہا ہوں. اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو جو چیز بتائے گا، ظاہر ہے ڈاکٹر کو ایک علم ہے، وہ آپ کو اس حساب سے دوائی دیتا ہے. آپ وہ دوائی بھی کھا رہے ہیں، ساتھ آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ آپ صبر بھی کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کو شفا دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو قرآن کی آیات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ہر مرض کی دعا ہے سوائے موت کی. تو آپ جو حضرات سن رہے ہیں، آپ ساروں کو یہ چیز میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو، آپ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پہلے درود شریف پڑھیں، 7 دفعہ آخر میں درود شریف پڑھیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں. وہ پانی پہ دم کریں یا مریض کو دم کریں، وہ مریض کو پانی پلائیں، وہ بھی پانی پئیں جو خود تکلیف ہے، اللہ آپ کو تکلیف دور کر دیں گے. اسی طرح اور آیات قرآنی ہیں، حفاظت کے لیے آیت الکرسی ہے، آخری 3 کل ہے. یہ سارے ہتھیار اللہ نے ہمیں دیے ہوئے اس دنیا میں رہنے کے لیے. جب تک یہاں ہو ان ہتھیاروں کو کام میں لاؤ، اپنی جان بچاؤ. یہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی. استعانت کس کی ہے؟ اللہ کی. رہنا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور کسی کے ساتھ ہمارا راستہ نہیں، ہمارا رابطہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک شعر بولا کرتے تھے، بھگت کبیر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا وہ شعر تھا، فرماتے تھے کبیر کھڑے بازار میں 4 گھڑی کی رین، نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بیر. بات یہ ہے کہ ہم بازار میں کھڑے ہیں، 4 گھڑی کی رین، یہ 4 گھڑی کی بات ہے. کوئی نہ ہماری کسی سے دوستی ہے، نہ ہمارا کسی سے بیر ہے. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارے رشتے کیا ہیں؟ جو اللہ نے بنائے. ہمارا تعلق کیا ہے؟ جو اللہ نے بنایا. اس کے علاوہ ہمارا رشتہ تعلق ہے ہی نہیں. تو جب آپ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو اللہ آپ سے سوال پوچھیں گے، ہاں بھائی تم نے کیا دین سیکھا، اپنی جوانی کہاں گزاری، جو مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا، اور مال کمایا کیسے، ذرا حساب دو. تو یہ چیزیں جب ہم نے سوال پوچھے جانے ہیں اور ہم نے ان کا جواب دینا ہی دینا ہے، تو پھر ہم بڑے بے وقوفوں میں سے کہلائے جائیں گے اگر ہم اس کے اوپر دھیان نہ دیں. ہم اس وقت کی تیاری نہ کریں، وہ پیپر جو آؤٹ ہو چکا ہے. اسٹوڈینٹس تیاری کرتے ہیں، ان کے سامنے پرچہ رکھ دیا جاتا ہے، وہ امتحان دیتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں. اللہ نے یہ پرچہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ لو یہ کام کر لو، پاس ہو جاؤ. اور قرآن ہمارے لیے جس طرح ایک مشین بنائی جاتی ہے، کوئی بھی مثال لے لیں، آپ نے لیپ ٹاپ لے لیا، آپ نے کپڑے دھونے والی مشین لے لی، آپ نے کوئی جوسر لے لیا، اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، بکلیٹ، یوزر مینول جس کو کہتے ہیں. اس یوزر مینول میں ساری چیزیں جو اس کے مطابق متعلق ہیں کہ جی اس کو اتنی بجلی والا 220 وولٹ کی بجلی لگے جی تب یہ چلے گا،
اتنی دیر کے لیے اس کو چلائیں، ورنہ اس سے زیادہ چلائیں گے تو اس کی بھی یہ بیلٹ جل جائے گی یا اس کے اندر سے جو خرابی ہو جائے گی، اور اتنی چیز اس میں ڈالنا ہے کہ اس سے زیادہ ڈالو گے تو خراب ہو جائے گی۔ تو ہم اس یوزر مینول کے مطابق وہ جو چیز ہم نے اپنے پیسے لگا کے خریدی ہوئی ہے، جو بھی مثال کے طور پہ جوسر ہے یا آپ کی مشین ہے کپڑے دھونے والی خواتین ہمارے گھروں میں لے کے آتی ہیں، تو کیا ہے اس کے ساتھ ہدایات کا ایک کتابچہ دیا ہوا۔ یہ جو قرآن شریف ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہماری پوری زندگی کا کتابچہ ہے، اس میں ایک ایک ہدایت ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے صفحے پہ فرما دیا ہدل للمتقین، متقین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، پھر ان کی نشانیاں بھی بتا دی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ تو یہ جو سوالات جوابات اللہ نے ہم سے فرمانے ہیں، یہ جو آگے جا کے ہم نے آخری وقت میں جب ہمارا اس دنیا سے چل چلا ہوگا تو ہمیں کلمے کی توفیق اللہ دیں گے تو آئے گی، ہمارے سے تو نہیں ہونے گی۔ ہماری تو اتنی غلطیاں ہیں، ہم ایک سانس میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، ہمارے سے ہم ایک سانس میں ذکر اللہ کا بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں اہل اللہ کی جماعت نے کیا ہمارے ساتھ اچھا کیا؟ انہوں نے کہا 25,000 دفعہ ذکر کیا کرو۔ کیوں کرو جی؟ انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ جی 1 منٹ میں 18 سانس ہوتے ہیں، تو 18 ضربے 24، 18 ضربے 60 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور آگے اسی طرح حساب کرتے جائیں آپ تو تقریباً 25,000 23,000 یا 25,000 بنتا ہے سانس دن کا۔ تو اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پورے سانسوں میں ہر سانس ساتھ اللہ 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 نکلنی چاہیے۔ جس نے کبھی سلطان بہو صاحب کا کلام سنا تو وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس آپ کا اللہ کے نام کے بغیر گزرا وہ کفر میں گزرا۔ تو یہی بات ہے نا، اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا اچھا تم 25,000 دفعہ روزانہ قلب پہ ذکر کرو۔ یہ 25,000 سے کم آج کل چونکہ لوگوں کے اندر اتنا زیادہ زور نہیں ہے تو ہم 3,000 5,000 7,000 تک بتاتے ہیں کہ یار یہ کر دیا کرو کم از کم۔ اوپر کی قید نہیں ہے، اوپر کتنا کرنا ہے زیادہ۔ ایسے حضرات بھی اس وقت موجود ہیں جو 80,000 ذکر کرنے والے ہیں، وہ درود شریف پڑھنے والے تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ ذکر سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی معیت، یعنی کہ اللہ کا ساتھ ہونے کا احساس ہو رہا ہے، معیت کا احساس ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ اور کسی کے ساتھ ہے نہیں۔ یہ جتنے رشتے بنائے اللہ نے وہ ہمیں آزمانے کے لیے بنائے، ہمارے دنیا میں رہنے کا آسانی کے لیے بنائے، کہ ماں بچے کے لیے آسانی ہے، ماں کے لیے بچہ امتحان ہے، بچے کے لیے ماں امتحان ہے۔ جب وہ چھوٹا ہے تو ماں کے لیے امتحان ہے، اس کا کھانے کا خیال کرتی ہے، اس کو نہلاتی دلاتی ہے، اس کی بیماریوں میں اس کی دوا دارو کرتی ہے۔ اور جب ماں بوڑھی ہوتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر ماں بچوں کے لیے امتحان ہے کہ وہ کیا ماں کی خدمت کر رہے ہیں، کیا وہ ماں کا دھیان رکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ پہلے تم بچے پیدا ہوتے ہو، پھر تم بڑے ہوتے ہو، پھر اس کے بعد تم دوبارہ لوٹ کے ارذل العمر، یہ الفاظ استعمال ہوئے، تم دوبارہ ذلیل عمر میں آتے ہو۔ اور آپ دیکھیں، آزما کے دیکھ لیں کہ جب بوڑھے ہمارے حضرات ہمارے ماں باپ جو عمر کے آخری حصے میں آتے تو وہی ماں باپ جو ہمارے لیے بہت عقل مند اور بہت بڑے، ان کی باتیں ہمارے لیے بڑی باتیں ہوا کرتی تھی، اب وہ بچوں والی باتیں کریں، بچوں کی طرح ضد کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ ریپیٹ ہوگا۔ ہاں اللہ والے بچپنا ان میں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ ہوتے ہوش حواس میں جو بوڑھے بے ایمان ہیں، یعنی انہوں نے نماز روزے کا دھیان نہیں کیا، انہوں نے اللہ رسول کا نام نہیں لیا، وہ آخری عمر میں اول بول بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے، جن کو اللہ نے نماز قرآن کی توفیق دی ہوئی ہے، جنہوں نے اللہ نے ذکر اذکار کی توفیق دی ہوئی ہے، ان کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے اور رہے گی۔ اور جو سب سے بڑا ہمارا آپ کا مقصد ہے اس دنیا میں کہ اللہ جیسے کیسے ہیں ہمارے حالات، اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمیں تکلیف سے بچا لیں، ہمیں بیماریوں سے برائیوں سے بچا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور جب ہم جا رہے ہیں اس دنیا سے تو آپ کا نام لیتے ہوئے جائیں، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، ہماری آخرت انشاءاللہ تعالی آسان ہوگی۔ یہی ہمارا
مقصد حیات ہے. اس کے علاوہ اگر یہ مقصد حیات ہے جی میں گاڑی لے لوں, بنگلہ بنا لوں, میں کاروبار وسیع ہو جائے, میری عہدہ مجھے بڑا مل جائے, یہ مقصد حیات نہیں ہے. اللہ نے ہمارے رزق کا فیصلہ فرمایا ہوا, قرآن میں الفاظ موجود ہیں, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, آسمانوں میں تمہارا رزق ہے, لِمَا تُوعَدُونَ, جس کا ہم نے وعدہ کیا یہ رزق ملے گا. کوئی مائی کا لال ہمارا رزق نہیں ہو سکتا, اللہ نے دینا ہے. لیکن جنت اور جہنم مرضی تو اللہ کی ہے, ہماری تو نہیں, لیکن اس کے راستے آسان فرما دیے کہ ہم جنتیوں والے راستے پہ چلیں, ہم اللہ کے دوستوں والے راستے پہ چلیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے, میں خدا نہ خواستہ یا ہم میں سے کوئی اچھے اعمال کی طرف نہیں گیا, اس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی, اس نے خود اپنی طرف کوئی محنت نہیں کی اللہ کے راستے میں, خدا نہ خواستہ آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا, تو بڑی مشکل ہو جائے گی, بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ قبر میں جب رکھ دیا جائے گا کوئی ساتھ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے ساتھ. جو فرشتے آئیں گے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے, ان کو تو جو آرڈر ملا ہوا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. وہ جب خدا نہ خواستہ میں گناہ گار ہوں تو مجھے تو مار پڑے گی. اور جو میں نے سوال جو مجھ سے پوچھے جائیں گے کہ بھائی تمہارا رب کون ہے, تم نے ہے نا رضیت باللہ ربم, میں راضی ہوں اللہ کے ساتھ, اللہ کو رب مان کے, رضیت باللہ ربم اسلام دین, میرا دین اسلام, اس پہ راضی ہوں, اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ, اور اللہ کے نبی اور رسول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین سوال ہیں. اس کے آگے یہی ہے کہ تمہارا بھائی چارہ کس کے ساتھ ہے, تو بالفاروق, بالصدیق, بالفاروق, بالعلی المرتضیٰ, بالعثمان النورین. تو یہ سوالوں کے جواب جو ہیں یہ اس صورت میں دے سکوں گا کہ جب میں ان لوگوں کے راستے پہ, جن کے میں یہ بڑے لوگ, یہ صحابہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ میرا معاملہ چل رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں درود شریف بھیج رہا ہوں, اور ساتھ میں کیا کیا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ درود بھیجیں, اور آپ کی آل پہ درود بھیجیں, اور آپ کے صحاب پہ درود بھیجیں, اور اتباع ہی جو آپ کی اتباع میں آتے ہیں اللہ پہ, آپ پہ تو درود بھی بھیجے جا رہے ہیں. آپ کے لیے تو دعائیں بھی مانگی, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ امت محمدیہ کو معاف کر دے. یہ ساری حفاظتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. تو یہ سارے کے سارے میں ہم رہتے. دیکھیں نا, ایک چیز جب آپ صفائی کی طرف چلتے ہیں تو پھر آپ صاف جگہ پہ بیٹھیں گے نا. آپ کھانا صاف پلیٹ میں ڈالتے ہیں, گندی پلیٹ میں تو کوئی کھانا نہیں ڈالتا. جب تک پلیٹ صاف ہوگی ہم اس میں کھانا ڈالیں گے, جب پلیٹ صاف نہیں ہوگی تو ہم اس میں کھانا نہیں ڈالیں. تو اس لیے میرے عزیز بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت ہو جائے. اور یہ تجربے سے شاید بات ہے کہ اب رات کو سوتے ہیں بستر پہ تو آپ اللہ 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 کرتے سو جائیں, انشاءاللہ صبح اٹھیں گے آپ کے منہ سے اللہ ہی نکلے گا. اور جب آپ نے وہ دعائیں یاد کرنی شروع کر دی کہ ہمیں یہ یاد کرنی پڑیں گی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یاد اگر آپ رٹا نہیں مار سکتے, آپ مناجات مقبول ایک کتاب ہے, اٹھا لیں. مناجات مقبول میں ساری دعائیں بزرگوں نے جمع کر دی. وہ جمعہ, ہفتہ, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, پھر جمعہ, 7 دن کی دعائیں آپ وہ پڑھیں, روزانہ پڑھیں, ہفتے کے دن ہفتے کی دعا پڑھیں, اتوار کے دن اتوار کی دعا پڑھیں, اسی طرح روز کی وہ دعائیں آپ روزانہ پڑھیں گے تو وہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جیسے دعائیں فرمائی ہیں, صبح اٹھنے کی دعا, یعنی جب نیند سے اٹھتے ہو تب, سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا, اللہ آپ کے نام سے ہی میں مرتا ہوں, آپ کے نام سے میں جیتا ہوں. آپ نے یہ دعا مانگ کے اللہ کے آگے اپنی عرضی پھینک. آپ دن کو گھر سے نکل رہے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ دعا مانگتے, اللہ میں آپ کی پناہ میں جا رہا ہوں, مہربانی فرمائیں مجھے ہر بری چیز سے دور رکھیں. تو وہ
दुआ मौजूद है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह सारा कुछ मैं आपको मानता हूँ, आप पे तवक्कल करता हूँ और आप मेरे साथ। तो ये जब आप करना शुरू कर देंगे तो ये क्या है, ये हर वक्त की बात है ना, इसका हुक्म है। लंबी चौड़ी तकरीरें, लंबे चौड़े मसाइल, लंबे चौड़े मुकफ़ा मुसज्जा बयानात नहीं जरूरत। हम सादे से लोग हैं, हमारा काम है अल्लाह को राज़ी, हमें पता है हम गुनाहगार हैं, हमें माफी मांगे। इसीलिए बुजुर्ग हज़रात फरमाते हैं कि असर से मगरिब तक, अक्सर बुजुर्ग हज़रात जो थे पुराने कहते हैं ये सूफियों का टाइम है। कौन सा? असर से मगरिब। इस वक्त फरिश्तों की ड्यूटियां बदल रही होती, तो अक्सर सूफी हज़रात इस टाइम में वजू में रहते थे और इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। तो वो जो फरिश्ते नई ड्यूटी लेने आ रहे हैं उनको वो गवाह होंगे कि ये इस्तग़फ़ार पढ़ा था जब हमारे, अल्लाह आपसे माफी मांग। और वो जो जा रहे हैं वो भी जाके ये गवाही देने के क़यामत के दिन के अल्लाह जब हम आ रहे थे तो ये माफी मांग रहा था। जब वो सुबह के वक्त आप ये उठ के अपनी नमाज कुरान और तहज्जुद और जो भी अमाल है, तहज्जुद जरूरी है, बहुत जरूरी अमल है, और ख़ास तौर पे अहलुल्लाह की जमात के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हर वक्त शैतान के दुश्मनों में, शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है इनका, वो तो मारेगा इनको। तो ये हथियार जब तक ये नहीं रखेंगे तो उनका तो बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए इन हथियारों की हमें ज़रूरत है, इसके बगैर हम नहीं लड़ सकते, हम अल्लाह की मदद के बगैर इनसे नहीं बच सकते। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, आपने पढ़ ली, आगे मामला उलट हो गया, और भाई वो मामला उलट नहीं हुआ। एक वाकया आखिरी बयान करता हूँ, तकदीर की बात है। तकदीरें दो, एक है मुबर्रम, एक है मुअल्लक। मुअल्लक तकदीर जो है वो दुआ से, सदका से, खैरात से बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है? एक फिक्रा लिखा हुआ है, इस आदमी का खून निकलेगा, तो खून सर से भी निकल सकता है, आंख से भी निकल सकता है, आंख जाया हो सकती है, खून ही निकलेगा। गले की शहरग से भी निकल सकता है और पाँव के से भी निकल सकता है, घुटने से भी निकल सकता है, यानी जिस जगह पे ज्यादा नुकसान नहीं है, खून ही निकलना है। तो तकदीर में लगा खून निकलेगा। अब मैं सारी बुराइयां ही कर रहा हूँ तो हो सकता है फिर मेरे सर फाड़ के खून निकाल दे, उससे तो मेरी आंख फोड़ के खून निकाल दे। लेकिन अगर मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ, मैंने सदका भी कर रहा हूँ, मैं खैरात भी कर रहा हूँ, मैं दुआएं में अल्लाह महफूज कर दे हमें बुराइयों से, अल्लाह आंखों से महफूज फरमा दे, तो अल्लाह पाँव में थोड़ा सा खून निकाल के वो तकदीर में मामला ठीक हो जाएगा। तो ये जो लिखा तकदीर में कि खून निकलेगा, वो निकलना है, वो रुक नहीं सकता। लेकिन वो दुआ और सदका खैरात से टाल देगा। वो आंख ये फोड़ने से या सर फाड़ने से या नाक में से निकलने की, वो आपके पाँव में थोड़ी सी सुई लग गई या कांटा लग गया, खून निकला, अल्लाह ने आपको बचा दिया। अब मुबर्रम क्या है? मौत का दिन मुबर्रम नहीं डाल सकता, लिखा हुआ पैदाइश का दिन मुबर्रम नहीं डाल सकता। उसी दिन पैदा होगा, उसी साथ में पैदा होगा जब उसने आगे जमीन पे सांस लेना है। तो ये जो मुअल्लक तकदीर है ना, इसमें हम खेलने वाले हैं। कैसे? हम दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह आफियत का, अल्लाह हिफाजत कर, तो हिफाजत तो हो रही, तो हमें समझ नहीं आ रही, तो हमारा तो अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि हिफाजत में। इसलिए मेरे भाई ये सारी चीजें हैं, अपने ज़हन में रखें। अल्लाह हम सबको इस चीज की तौफीक अता फरमाए, हमें ये समझ अता। इसके लिए हमें बड़ा जरूरी है कि हम ये अपने दिन के मामलात, रात के मामलात को चेक करें, सुन्नत रसूल को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करें, अपने मामलात में पकड़ने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ा अरसा गुजर गया, कुछ अर्सा पहले एक सुन्नत पता लगी मर्ज रात की, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक को धो रहे होते थे, तो ये दाढ़ी को यहाँ से उठाते थे और नीचे ना यहाँ से पानी चुल्लू में लेके यहाँ ऐसे कर देते। तो साहबा में से किसी ने पूछा, तो आपने फरमाया मुझे इसका हुक्म दिया गया। तो इतना अरसा गुजर गया था वजू करते, तो ये अमल कभी नहीं किया था। अब जब वो सुन्नत समझ आई कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी। अब ऐसा नहीं होता कि वजू के दौरान ये काम ना करो, ये दाढ़ी में पानी यहाँ पे यहाँ पे गीला कर। साढ़े 4 घंटे अच्छा, टाइम खत्म हो गया।
سر ٹائم تھوڑا سا ڈراپ ہو کر جی 4 منٹ ہے جی سر اللہ فضل چلیں 1 منٹ کے لیے مراقبہ فرما لیں. اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کے سینے مبارک سے سارے اصحاب کبار اور سارے مشائخ عظام کے سینے سے ہوتی ہوئی ہم سب کے سینے پہ آ رہی. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیں, ہمارے حال پہ رحم فرمائے, ہمیں اپنی عبادت کرنے والا بنائے, ہمیں عبادت کو سمجھا دے اور ہمیں عبادت کو سمجھنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہماری مشکلات آسان فرما دے. آپ کے بزرگ حضرات طاقت اللہ کی آپ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی اور وہ مشکلات سے گزر گئے. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم سے اتنی مشکلات برداشت نہیں ہوتی. آپ اپنی جناب سے مہربانی فرمائیں, ہماری مشکلات میں آسانی فرمائیں. اللہ ہمیں اپنے دین پہ صحیح طور سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ سب کا ایمان پہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں لفاظی نہیں آتی, ہمیں لمبی لمبی باتیں نہیں آتی, بات سادی سی ہے, آپ ہمیں معاف کریں. یہی آپ سے عرض, آپ ہماری مشکلات آسان فرما دیں, ہمیں خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے, ہر مسلمان بہن کو بچوں کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. جناب پروفیسر حضرت آپ کل جگرات ہے؟ جی کل بدھ ہے, کل میں رات کو پہنچوں گا جی سرگودا. پرسوں جمعرات ہے تو مراقبہ انشاءاللہ مسجد میں ہوگا ادھر سرگودے میں, اور اس کے بعد میں اکاڑا واپس چلا جاؤں گا. جی جی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو 1 منٹ باقی ہے ابھی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ان دنوں میں خاص طور پہ محرم کے دن ہیں, عاشور یوم عاشور بھی آ رہا ہے. ان میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں, زیادہ ذکر اذکار کریں, درود شریف زیادہ پڑھیں, اور قرآن کی تلاوت جو آپ کر رہے ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار اور خصوصاً شہدائے کربلا جو ہیں ان سب کے لیے آپ خصوصی طور پہ کچھ پڑھیں اور ان کو ثواب بھیجیں. یہ اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر جو وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا بڑا ظلم ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ہدیہ خاص طور پہ ان دنوں میں ضرور کریں, ویسے بھی کریں, روزانہ کریں. یہ ایک دن کی یا محرم کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کریں. باقی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے, نیکی کی. میرے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ ہم سب کے لیے خاتمہ ایمان کرے. السلام علیکم.